بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، آج جس عنوان سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں بیان نہیں ہے، دراصل چند وہ باتیں ذکر کرنی ہے جو ہم سب کے ساتھ روزانہ پیش آ رہی ہے، لیکن ہماری توجہ اس جانب نہیں جا رہی ہے. آج کا جو عنوان ہے، جس عنوان سے ہم جمع ہوئے ہیں، پہلے عنوان کو سمجھ لیں، ذیل عنوانات کو سمجھ لیں. ہر عنوان پر مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہوگا. عنوان آج کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور اس کے تعلق سے مسلم سماج کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور باطنوں کی اس پر کوشش کیا ہے. پھر اس کے بعد ذیلی عنوانات کو میں نے 5 یا 6 چیزوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی اس کے نیچے جو عنوانات آپ نے پڑھے ہوں گے، جو ٹاپک، ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ارتداد کی محنت اور اسلام کے خلاف باتیں اور جو مضامین چلتے ہیں، اس کو میں ایک پوائنٹ میں بیان کروں گا. دوسرا پوائنٹ جو انشاءاللہ بیان ہوگا، افواہ اور جذبات اور بھڑکانے والی چیزیں کس طریقے پر وائرل ہوتی ہے اور چلتی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں امت اور قوم کو. تیسرا پوائنٹ جو ہے بیان کرنے کا، جیسے ایک جنون ہے، ایک فیشن بن گیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عادت ہو گئی ہے کہ اسٹیٹس، موبائل کا اسٹیٹس رکھنا ہے یا اسی طریقے سے ریلز وغیرہ بنانا. تو اس کے کیا فوائد ہے، کیا نقصانات ہے، یہ کس طریقے سے ہمیں تباہ کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ تیسرا عنوان ہوگا. چوتھا عنوان ہمارا یہ ہے کہ عورت کی نقالی اور بے حیائی، یعنی یہ جو سوشل میڈیا جو ہمارے درمیان میں آیا ہے، یہ کتنی ساری خرابیوں کو لے کر آیا ہے. انشاءاللہ اس پر ایک تو گفتگو ہوگی، اور اخیر میں جو بات ہوگی کہ کیا کرنا ہے پھر، سوشل میڈیا چھوڑ دے یا ہے اس کا کوئی مفید استعمال، تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے، سوشل میڈیا کیا ہے اس کو سمجھیں. سوشل میڈیا کا مطلب ہوتا ہے ہم روزانہ کی جو زندگی گزارتے ہیں، اس روزانہ کی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں تک میسج دینا ہوتا ہے، خبریں پہنچانی ہوتی ہے، بہت ساروں کے حالات معلوم کرنے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں ہم. ان سب چیزوں کو اگر کسی نے آسان کیا ہے تو اس چیز کا نام ہے سوشل میڈیا. جیسے بھئی ابھی ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ عراق کے اندر ایک شادی چل رہی تھی اور آگ لگنے کے اوپر 100 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی. اب اس کا پس منظر کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے منظر کیا تھے. ابھی یوٹیوب پر ایک سرچ ہم صرف لکھیں گے عراق ویڈنگ انسیڈنٹس، تو فوراً وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. تو یہ معلومات، یہ خبر جو ہمیں دے رہا ہے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. فیس بک میں بھی یہی، انسٹاگرام میں بھی یہی، اسی طریقے سے واٹس ایپ پر خبریں ادھر سے ادھر منتقل ہوتی ہے، یہ بھی یہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا. ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ مفید بھی ہے، یعنی اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں. جیسے میں اس کے فائدے آپ کے سامنے رکھوں، بھئی ہمارے کام کاج کرنے کو جو آسان کیا ہے، جیسے اس کی مثال، بھئی ہم کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں جو ڈاکیومنٹ والا کاروبار ہے، بیلز وغیرہ بھیجنے ہیں،
تو پہلے کیا ہوتا تھا، مستقل آپ دکان پر جائیں، وہاں سے وہ چیز لے کر آئیں. اب ایک کلک کے اوپر آپ کا سارا کاروبار منتقل ہو گیا ہے واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. چلیے یہاں سے ہم باہر نکلے اور لائسنس اپنا بھول گئے ہیں گھر پر. ہم کیا کرتے ہیں، فوراً گھر سے فوٹو منگوا لیا یا ڈی جی لاکر کھول کر بتا دیا پولیس والے کو کہ بھائی یہ رہا میرا لائسنس. فائدہ دیکھیں کتنا زبردست ہے. اسی طریقے سے رابطے کو، کانٹیکٹ کو جس نے آسان کیا ہے، سوشل میڈیا ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طریقے سے کام کرنے کو، کاروبار کرنے کو، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں. جیسے کووڈ کا جو ہم نے زمانہ گزارا ہے، کووڈ جس زمانے میں آیا تھا، کورونا وائرس، وہ جو زمانہ ہم نے گزارا ہے، ہم اس کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ریسرچ یہ آئی تھی اس زمانے کی، اور اس کے قریب میں اور کئی سال کی، کئی مہینوں کی. جتنے زیادہ موبائل اور ٹیبلیٹس اس زمانے میں بکے ہیں، پینسل، نوٹ بک، بکس، اتنی بکری ان چیزوں کی نہیں ہوئی تھی. کیونکہ سارا کے سارا ایجوکیشن جو منتقل ہو گیا تھا وہ اسی کے اوپر تھا. یہ اس کی اہمیت. مزید اس کی اہمیت کو سمجھے. کہیں انتقال ہو گیا، موت کی خبر آسان کر دی. شادی کا دعوت نامہ اس نے آسان کر دیا. معلومات کا خزانہ. پہلے کیا ہوتا تھا، ہمیں کتابیں چھاننی پڑتی تھی. مثال کے طور پر سائنس کا یا ڈاکٹری کر رہا ہے کوئی اسٹوڈنٹ، اور اس کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اس کو اس لائن کی پہلے لائبریری میں جانا پڑتا تھا، وہ سیکشن دیکھنا پڑتا تھا، وہ کتاب تلاش کرنی پڑتی، اور اس کے بعد اس کو نکالنا پڑتا. ابھی کیا ہو گیا ہے، ایک کلک کے اوپر اس تعلق کی 50 چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی. یعنی معلومات کا خزانہ اگر کسی نے دیا ہے تو یہی میڈیا ہے. پیسے کسی کو بھیجنے ہو اس نے آسان کیا، ٹکٹ بک کروانی ہو اس نے آسان کیا ہے، خریدنی ہو اس نے آسان کیا ہے، بات چیت کرنی ہو، کپڑے وغیرہ خریدنے ہو، قرآن پڑھنا ہو، کتاب پڑھنی ہو، یہ سب کے سب اسی میڈیا نے ہمارے لیے آسان کیا ہے. یہ تو ہو گئے اس کے فوائد. اچھا، اس کے ساتھ بہت سارے نقصانات بھی جڑے ہوئے ہیں. اس کے نقصانوں کو بھی ہم ذرا سمجھیں. نقصان کیا ہے؟ دیکھیے، انسان سماجی زندگی گزارتا ہے، ایک عبادت والی اس کی زندگی ہوتی ہے، ایک معاملات والی اس کی زندگی ہوتی ہے، ایک گھریلو اس کی زندگی ہوتی ہے. ان سب زندگیوں کے اوپر اثر انداز اگر کچھ ہوا ہے تو یہ سوشل میڈیا زبردست طریقے پر اس نے ہمیں ٹچ کر کے رکھ دیا ہے. جیسے اس کی مثال یوں سمجھے، پہلے کیا ہوتا تھا، ایک سماجی فنکشن کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شادی لے لیجئے، دوست احباب، رشتہ دار، بھائی، دور قریب کے رشتہ دار سے ملاقات ہوئی تو ادھر ادھر کی گفتگو، تھوڑی بہت بات چیت ہوا کرتی تھی. اب سارے شادی ہال میں کھانے کے لیے کرسیوں پر یا کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، وہی سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کے اندر لگا ہوا ہے. یہ اس کا نقصان سماج سے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بے ادبی صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے بدتمیزی کی جاوے، آواز اٹھا کر بات کی جاوے یا ان کے بات کو نہ مانا جاوے. آج کے دور میں ماں باپ کی بہت بڑی بدتمیزی یہ ہے، ہم 1 گھنٹہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے باوجود ہم ماں باپ سے دور ہیں. اس لیے ماں کے پاس بیٹھے ہیں، والد کے پاس ہم بیٹھے ہیں اور اپنے موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں. امی پوچھ رہے بیٹا کھانا کھایا؟ ہاں امی لگا دو. پپا پوچھ رہے بیٹا آج صبح میں آپ نے دیر کر دی؟ ہاں پپا یہ کرتا ہوں. نہ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمیں فرصت ہے اپنے ماں باپ سے. یہ نقصان. رشتے خراب کرنے کے اندر بہت بڑا جو ذریعہ ثابت ہوا ہے وہ یہی موبائل ثابت ہوا ہے. ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں اور کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. لگ بھگ 13 سال سے دارالفتہ میں بیٹھ رہے ہیں. شروع کے ابتدائی سال کی میں بات کروں، 10، 11، 12، 13، 14، ان سالوں کے اندر بہت سارے کیس گھریلو معاملات کے آتے تھے.
بہت سارے کیس. لیکن اس میں جو وجہ سامنے آتی تھی زیادہ تر یہ ہوتی تھی ساس بولتی ہے, شوہر رکھتا نہیں ہے, گھر کا کام بہت ہے, میں تو تھک جاتی ہوں, مجھے یہاں نہیں رہنا, یہ تمام وجوہات ہوتی تھی. لیکن پچھلے کئی سالوں سے جب ہم غور کر رہے ہیں اصل وجہ کی طرف, وجہ آخر میں یہ سامنے آتی ہے اس موبائل کے ذریعے سے, اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے, یا تو لڑکی کا معاملہ کسی کے ساتھ ہے یا لڑکے کا معاملہ کسی کے ساتھ ہے. یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں, سنی سنائی بات نہیں, جو ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں میں اس کی بات کروں. تو کس نے نقصان پہنچایا؟ اس سوشل میڈیا نے نقصان پہنچایا. غیبت کرنا آسان, رشتے خراب, حتیٰ کہ ایک گروپ بنایا گیا ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں گے, اس میں ہنسی خوشی کی باتیں کریں گے, اور اس کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ کا نام دے کر اچھے سے گروپ کو, اور اسی میں گالی گلوچ اور جھگڑے ہو رہے ہیں. نقصان. کسی کی عزت, جیسے ابھی بتایا نا مولانا, کسی کی عزت اگر اچھالنا ہو صرف 2 منٹ کا کام ہے, 2 منٹ. کسی کے خلاف آپ نے ایک ویڈیو بنا دی اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان سب کے اوپر آپ نے وائرل کر دی, چاہے فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, ایکس یا انسٹاگرام ہو یا اس کے علاوہ. اب وہ کتنی بھی صفائی دیتا پھرے آدمی, لیکن ایک چیز جو چل گئی ہے وہ لوگوں کے ذہن کے اندر غلط جا کر بیٹھ چکی ہے. یہ نقصان. پیسہ برباد. یعنی آپ دیکھیے تو صحیح, تعجب آپ کو اس چیز کے اوپر ہوگا. یعنی ہماری نسل کو سوشل میڈیا کا اتنا رسیا, اتنا دل دادا اور اتنا پاگل بنا دیا گیا اس کے پیچھے. پانی کی بوتل مہنگی ہے اور نیٹ کا ریچارج سستا ہے. 19 روپے میں 1 GB ملتا ہے, پانی کی بوتل 20 روپے کی آتی ہے. حالانکہ فورن ممالک میں, باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. ان کو قدر ہے اپنے جوانوں کی. وہاں نیٹ کے 1 GB کے ریچارج ہمارے ملک کے حساب سے 500 سے لے کے 1500 روپے تک کے. ارے کہاں دور جانے کی ضرورت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو حج عمرہ کو جاتے ہیں, ذرا ان سے پوچھے کہ آپ کا 1 GB کا ریچارج کتنا پڑتا ہے وہاں پر, کتنے ریال کا, 50 ریال, 60 ریال, 70 ریال. اور اس کو کنورٹ جب کر دیں پیسوں کے اندر تو 500, 700, 1000 روپے بن جاتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نسل اس کے اوپر لگ جائے گی تو اپنی حقیقی مقاصد کو وہ بھول جائے گی. میں نے اس کے یہ فوائد اور نقصانات بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. عزیز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں, ایک بات ذہن میں رکھیں, کیا کریں پھر اس کا استعمال ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے اکابرین یہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے فوائد, اس کے یعنی مثال کے طور پر ہم جو گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی کا اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے, گاڑی کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے, نیویگیشن میپ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے, ہمیں اس جگہ جانا ہے تو ہم اسی جگہ پہنچتے ہیں. اور اگر ہم موبائل چلانے کے وقت یہ ہمارا نیویگیشن, یہ ہمارا میپ اگر ہم یہ صحیح کر لیں گے تو ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال صحیح آ جائے گا. دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا, میں ہاتھ اوپر نہیں کرواؤں گا کسی سے, لیکن سوچنا اس بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں. موبائل کو جب بھی ہم جیب سے نکالتے ہیں ہمارا کوئی مقصد طے ہوتا ہے, میں نے کیوں نکالا. بس نکالنے کے بعد فوراً انسٹاگرام پر اسکرولنگ شروع, اچھی بری گندی غلط جھوٹ افواہ, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا, یہ ایسے ہی ترقی نہیں ہوئی ہے اس موبائل کے اندر. پہلے ایک زمانہ تھا فیس بک بہت چل رہا تھا لوگوں کے درمیان میں, ابھی بھی, لیکن ایسا ہوتا تھا کہ ایک ویڈیو چلنے کے بعد وہ اسٹاپ ہو جایا کرتی تھی, دوسری کھولنے کے لیے آپ کو سرچ کرنا پڑتا تھا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر سوشل میڈیا کے کوئی چیز سرچ کر لی ہے, ہر پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو وہ ایسی چیز 50 نظر آئے گی کہ آپ کو جوتے خریدنے, دیکھیے یہ چیزیں ہیں. آپ اس تعلق سے, آپ کو سیڈ ریلز بہت پسند ہے, دکھی والی, تو اس تعلق سے مواد آپ کے سامنے آ جائے گا. یعنی پورا ہم کو, پیر ذوالفقار صاحب نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ حقیقت میں یہ انٹرنیٹ ہے. انٹر کا مطلب ہوتا ہے انٹر یعنی انٹر یعنی داخل ہونا, نیٹ کا مطلب ہوتا ہے جال. اتنا زبردست جال ہے کہ یہ ہر انسان کو اپنے اندر لے کر پھنسا ڈالتا ہے.
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کے فوائد نقصانات کو نہیں سمجھیں گے، میں حاجیوں میں کبھی بیان کرتا ہوں تو میں تو بہت ساری چیزیں ان میں بیان کرتا ہوں، اور ساتھ میں آخر میں یہ بھی کہتا ہوں دیکھیے زیارت آپ ایسے کریں اور حج ایسے کریں، عمرہ ایسے کریں اور تمام چیز، پھر میں آخر میں کہتا ہوں خریدی آپ ایسے کریں، تو بہت سارے حاجیوں کو خریدی کرنے کا بھی طریقہ، کہاں میں بتاتا ہوں خریدی کرنے کا بھی طریقہ اور کرو، لیکن پہلے لسٹ طے کر کے جاؤ کہ بھائی مجھے یہ چیز خریدنی ہے، سونا خریدنا ہے، کھجور خریدنی ہے، فلاں چیز خریدنی ہے اور یہ اس جگہ پر ملتی ہے، مجھے فوراً وہاں پہنچنا ہے، وہ لے کر آ جانا ہے۔ ہمارا حاجی کیا کرتا ہے، بس لے کر تھیلے نکل جاؤ، اب بس جو چیزیں نظر آئے گی ڈالیں گے، پھر بس ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے، حرم کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے موبائل جب جیب سے نکلے تو مقصد مجھے کسی کو فون کرنا ہے، اس کے لیے میں نے نکالا، مجھے کوئی خاص ٹاپک پر کسی کا بیان سننا، وہ سننے کے بعد بس اسٹاپ، ہوتا یہ ہے نکالا بیان، بیچ میں ایک ایڈورٹائز آئی یا جو بیان سن رہے اس کے نیچے بالکل لگ کر کوئی اچھی سی کامیڈی ہمارے سامنے آ گئی، وہ بیان تو کہیں رہے گا سائیڈ میں اور ہم اسی کے اندر ایسا مشغول ہو جائیں گے کہ 2-2 3-3 گھنٹے نکل جائیں گے۔ ہر رات ہم یہ نیت کرتے، دیکھنا گریبان میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں، ہر رات یہ نیت کرتے نہیں آج تو جلدی سوچ جانا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کام پہ آنکھ کھلتی نہیں ہے، لیکن ہر رات 2-3 صرف یہ ہمارا سوشل میڈیا بجا دیتا ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی ہے، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ بہت سارے علماء کے بیانات کس سے آئیں گے، یہیں سے ہم کو علم حاصل ہوگا، بہت ساری چیزیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاحیت کا امالہ ہونا چاہیے، ازالہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت یہ بتلاتے ہیں بات دراصل یہ ہے، کوئی چیز صحیح بھی استعمال ہو رہی ہے، غلط بھی استعمال ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اب یہی مائک جس میں میں بیان کر رہا ہوں، نماز ہوتی ہے 5 وقت کی، کتنی مبارک جگہ اس کو مل گئی، یہی مائک اگر کسی تھیٹر میں لگا ہوتا، کسی ایسی جگہ پر جہاں اسٹوڈیو ہے گانے وغیرہ کا، تو وہ گانے میں استعمال ہوتا۔ اچھا اس کو جو بنایا گیا تھا انگریز نے بنایا تھا، یا بناتے وقت اس کے ذہن میں کوئی بھی نیت رہی ہو کہ گانوں کا سنانا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، چاہے اس کو غلط مقصد کے لیے بنایا گیا، لیکن بہت اچھی جگہ پر یہ استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے نہ ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا، نہ اس کے حرام ہونے کو کہا جائے گا، اس کو صحیح رخ پر لے کر آ جایا جائے گا۔ ایسے ہی سوشل میڈیا کو ازالہ نہیں کرنا ہے، ختم نہیں کر دینا ہے، اس کا رخ ہمیں صحیح دے دینا ہے۔ اگر ہم نے اس کا رخ صحیح دے دیا تو انشاءاللہ ہمارا اس کو استعمال کرنا بہت مفید ہو جائے گا۔ اور ہے ایسے علماء کرام جن کے بیانات ہم روزانہ سنتے ہیں، ہے ایسے نوجوان جو بالکل مستقل اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی محنتیں اتنی زبردست ہیں اس کے اوپر، کئی لوگ ان کو سن کر انہوں نے اپنا رخ صحیح کر لیا ہے توحید کے معاملے میں، حالات حاضرہ کے مسائل کے تعلق سے، ارتداد اور ایتھیزم جو پھیل رہا ہے اس کو اگر صحیح رخ سے سمجھایا اور ہم تک جو بات پہنچے، بہت سارے اسکالرز، ہم اپنے قریب میں ایسے اسکالرز، ایسے علماء کو نہیں اگر تلاش کر پاتے ہیں تو ہمیں یہ سوشل میڈیا ایسے ایسے پلیٹ فارم پر اتنے اچھی ٹاپک اور عنوانات دیتا ہے کہ ہم اس کو سن سکتے ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے اس کو صحیح رخ پر آئے۔ حدیث پاک میں ہے، اگر ہم غور کریں گے، جدید وقت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا یہ حضور سے ثابت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے دین کی دعوت کے لیے۔ وہ نشانی اس بات کی ہے کہ ہم بھی اگر اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے، سننے کے لیے، لوگوں تک اچھی بات پہنچانے کے لیے، تو بہت بڑی بات ہے۔ جیسے حضور کے دور کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا تھی؟ سن 6 ہجری کے اخیر میں جب صلح حدیبیہ کے لیے عمرہ کے لیے گئے تو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، حضور واپس تشریف لے آئے، اور وہ موقع اب امن اور شانتی کا موقع ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں حضور نے یہ مناسب سمجھا کہ اب جتنے بھی قریب کے بادشاہ ہیں، جتنے بھی قریب کے بادشاہ، ان سب تک حضور کی دعوت، اللہ
اللہ کی دعوت پہنچنی چاہیے. لیکن سب جگہ پر حضور کیسے جاتے؟ ہرقل کی یہاں ہے روم کے اندر، ایران کے اندر کسرا موجود ہے، اور الگ جگہ کے اوپر الگ الگ بادشاہ، لیکن سب کے پاس جانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی خط کا استعمال کیا، اور حضور نے خط لکھے اور صحابہ کو کہا آپ اس پیغام کو فلاں بادشاہ کو پہنچائیے، آپ اس پیغام کو فلاں بادشاہ کو پہنچائیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے سامنے ان کی بادشاہت بھی آئی، بہت سارے بادشاہ مسلمان بھی ہوئے. اسی میں سے حبشہ کے جو بادشاہ ہیں نجاشی، ان کا جو اسلام اور ان کے بارے میں جو ملتی ہے وہ یہی وجہ بنی ہے، ٹیکنالوجی وجہ بنی ہے، خط وجہ بنی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات لکھی، معلوم یہ ہوتی ہے اس قصے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل اس کا استعمال اگر مفید ہے تو کرنا چاہیے. اب جو اس کے پوائنٹس ہیں میں ایک ایک پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹس یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ارتداد کی محنت اور اسلام کے خلاف باتیں اور مضامین، یہ دو چیزیں تھیں لیکن میں دونوں قریب قریب ہی ہے تو دونوں کو جوڑ کر ایک کر لیا ہے، اور میں آپ کو اس کے تعلق سے چند باتیں دوں. ایمان کی اہمیت تو ہم سب سمجھتے ہیں، ایمان کتنا قیمتی ہے، نہیں سمجھتے؟ جواب دیں گے تو پھر بات بنے گی، ورنہ سمجھ میں آئے گا کہ ایک مجلس چل رہی ہے جس میں ہم صرف دیکھنے کے لیے حاضر ہو. تو ایمان کی اہمیت کو ہم سب سمجھتے ہیں. ایمان قیمتی دولت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ اگر چاہیں گے بہت بڑے گنہگار کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا. یعنی ایمان ہے تو ایک امید ہے، ایمان نہیں ہے تو یوں سمجھ لیے امید بھی نہیں ہے اس کے آخرت میں کامیاب ہونے کی. ٹھیک، اس سوشل میڈیا پر باطل کی سب سے بڑی جو کوشش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لباس میں، نام میں، جمعہ کی نماز میں، وقتیہ نماز میں، قرآن کو لے جانے میں صرف اتنے مسلمان باقی رہنے چاہیے، لیکن ان کے ذہن و دماغ سے اسلام کو نکال دینا ہے. ارتداد جو ہے نا، ارتداد، اس میں جو ٹاپک جو لکھا ہے نا عنوان، ارتداد کیا مطلب؟ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے اپنا مذہب چھوڑ دینا، یعنی اسلام چھوڑ دینا. سوشل میڈیا پر اس کی بہت زبردست محنت ہو رہی ہے. ارتداد دو طرح کا ہوتا ہے، دو طرح کا. پہلا ارتداد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مذہبی ارتداد، جس کو کہا ہے لو جہاد، گھر واپسی. یعنی وہاں سے کوئی یہاں آئی تو وہ لو جہاد ہو گیا، اور یہاں سے وہ کوئی تو گھر واپسی ہو گئی، اور اس کی کوششیں. لیکن خیر اتنا زیادہ اس نے پھر بھی نقصان نہیں پہنچایا. ارتداد ہے مطلب مذہب کے مذہبی بدل دینا، یہ ہے کچھ، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ ارتداد فکری. دوسرے نمبر کا جو ارتداد کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے فکری ارتداد، ذہنی ارتداد. یعنی اسلام کو ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، مگر مجھے اس کی یہ لاجک ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسلام کا، ایسا کیوں؟ ہمارے استاد فقیہ العصر صدر مسلم پرسن اللہ اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ہم جو پڑھتے تھے انہوں نے حضرت نے ایک بات سنائی کہ لوگوں پر 3 زمانے ہم نے دیکھے ہیں مسئلہ پوچھنے میں. لوگوں پر 3 زمانے دیکھے ہیں. پہلا زمانہ وہ تھا کہ آدمی آ کے مسئلہ پوچھتا تھا، جیسے اس کی مثال مفتی صاحب وضو میں کتنے فرض ہے؟ تو مفتی صاحب نے بیان کر دیا وضو میں 4 فرض ہے، پیشانی سے پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ پہلا دور، بس یہ سن لیا، بس اس پر عمل شروع. یہ پہلا دور تھا مسئلہ پوچھنے کا، بات سن لی اور ختم ہو گئی. اور ان کو مفتی صاحب پر بہت اعتماد. حضرت فرماتے پھر دوسرا دور آیا، آپ نے یہ جو بات بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہے؟ چلیے قرآن میں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، قرآن میں یہ وضو کا طریقہ. یہاں تک حضرت فرماتے ٹھیک تھا، مسئلہ پوچھ کر اطمینان حاصل کر لیا، مسئلہ پوچھ کر دلیل مانگ لی، یہ ٹھیک تھا. اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور خاص کر نوجوان، وہ تیسرا دور ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ یہ دور ہے پان ایسا ہی کیوں؟ یہ بڑا خطرناک سوال ہے، یہ بہت خطرناک سوال ہے. یہ سوال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے اسلام، ایمان، ہمارے مذہب پر ہمارا یقین جو ہے وہ کھوکھلا ہو گیا ہے. ہم اتنے شکوک اور شبہات کا شکار ہو گئے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
اس ایمان کو مضبوطی سے ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے، کسی بھی تعلق سے ہمیں ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ذہنی، اچھا 3 لوگ میں آپ کے سامنے بتا بھی دوں، 3 طرح کی جو لوگ ہیں وہ اس سوشل میڈیا پر ارتداد، ذہنی اور فکری ارتداد، آپ کو تعجب ہوگا 6% مسلمان ایسے ہیں ہندوستان میں، 6% مسلمان جو ذہنی اور فکری ارتداد کا شکار ہے۔ 6% کا مطلب کیا ہوا ہے؟ 20 کروڑ اگر مسلمان ہے تو 6% کا مطلب ہوتا ہے 1,60,00,000 کے قریب مسلمان، یعنی وہ اس شک میں مبتلا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا، یعنی مذہب سے ہٹ کر ہم آپس کی بات چیت میں بھی بیوی کو کہتے ہیں، بھائی کو کہتے ہیں، بہن کو کہتے ہیں، یا تو بہت شک کرتی ہے میرے پہ، بہن تو بہت شک کرتی ہے میرے پہ، بھائی تو میری بات سنتا نہیں ہے، شک کرتا ہے، میں نے برابر تو کام کیا۔ پھر اخیر میں کہتے شک کا کوئی علاج نہیں ہے، حقیقی بات ہے۔ اگر انسان شک میں مبتلا ہو گیا تو پھر جب تک اس کو ماہر اسکالر بہترین جواب دینے والے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہ 3 طرح کے طبقے ہیں، پہلے میں وہ بیان کر دوں۔ 3 طرح کے لوگ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ ایک ہندو سماج کی طرف سے آریہ سماج، کرسچینٹی، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، اور یہ تینوں مل کر اسلام پر حملے کر رہے ہیں۔ جیسے کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارے ان کو چھوڑیں، میں ایک واقعہ سناؤں جو ہم نے خود سنا ہے، جانتے بھی ہیں۔ مسلمان میں ایسے لوگ موجود ہیں، دراصل علماء کے ساتھ ربط نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ اور اس کے بعد وہ جو جملہ استعمال کیا، میں تو استعمال بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں استعمال بھی نہیں کر سکتا ہوں وہ جملہ۔ ایک مسلمان دوسرا اس کا جملہ سنے، کیا ضرورت ہے بار بار حج اور عمرہ کرنے کی؟ ارے دنیا میں لندن، پیرس، امریکہ، یہ سب چیزیں دیکھو، کیا گھڑی گھڑی جانے کی ضرورت ہے یہ جگہ پہ؟ مسلمان، یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ کہاں سے آیا اس کے ذہن میں یہ ذہن؟ اس کا بنا کیسے؟ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کیسے آئے؟ اس سوشل میڈیا پر اتنے لوگ اسلام، مسلمانوں کا نام لے کر اتنی مذاق اور اتنی چیزیں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں ہم مانتے ہیں علماء اس کمی کو، ہمیں احساس ہے، اسی کی یہ فکر ہے، ہمیں احساس ہے اس چیز کا کہ ہمارے درمیان میں ایسے افراد ہونا بہت ضروری ہے جو مستقل طور پر اپنے نوجوان کو، اپنے حلقے کے نوجوانوں کو ان کے سوالوں کے جوابات سے مطمئن کر سکیں۔ صحابہ کو بھی سوال ہوئے تھے ایسے، یعنی ارتداد کی حد تک نہیں، لیکن کچھ کنفیوژن حضور نے ان کو کلیئر کر دیے۔ نہیں ہے، صحابہ فرماتے کہ حضور بعض مرتبہ ہمارے ذہن میں ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے بول بھی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ وسوسوں پر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب تک وہ مضبوط نہ ہو جائے۔ معلوم اس سے یہ بات ہوتی ہے عزیز نوجوانوں کہ ارتداد کی محنت بہت زبردست چل رہی ہے۔ مستقل مذہب بدلنا وہ بھی ایک محنت، مذہب نہ بدلے تو کم سے کم ذہن اور سوچ وہ بن جاوے کہ ان کو کوئی اور مذہب پسند آنے لگ جائے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ایک مسلمان کے لیے کسی اور مذہب کی کوئی چیز کا کرنا یا بولنا بہت بڑی چیز ہو جاتی تھی۔ جیسے ٹیکا لگا لیا تو یہ وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، ایک زمانہ تھا۔ ابھی کلچرل پروگرام کے نام پر مسلم گھرانوں کے بچے پوری ساڑیوں کے اندر ملبوس، ٹیکا لگا کر، کرشنا بن کر، فلاں بن کر، یہ تمام۔ اچھا ماں باپ کو اس کے تعلق سے اگر کچھ سمجھاوے تو ایک کلچرل پروگرام ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے جو کروائی جائے۔ اور پھر دین کے تعلق سے گھر میں ایسی محنت نہیں ہے۔ کالج، یونیورسٹی اور سوشل میڈیا، یہ 3 ایسی جگہ ہے جہاں سے فکری ذہنی ارتداد لوگوں میں منتقل ہوتا ہے۔ لہذا
جہاں پر ہم اس سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہیں پر ہمارا رب، دیکھیے اس سوشل میڈیا پر ہر ایک کو سن بھی نہیں لینا چاہیے. جیسے میں ایک نام اس عنوان کے تعلق سے آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ ان کو سنیں، ان کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے تمام مذہب اسلام پر جو شبہات و شبہات آپ کے جواب مل جائیں گے. ایک تو کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بہت اچھے جوابات ہیں اس میں، تو وہ شاید اردو میں ہے آپ نہ پڑھ پائیں، لیکن سوشل میڈیا پر اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی، آپ ان کو سنیں. ایکس مسلم، کرسچینٹی ہو یا آریہ سماج ہو، بہترین ان کے جواب دیے. یعنی ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی شک شبہ آتا ہو، ہمارے ذہنوں میں کوئی شک شبہ، تو انشاءاللہ ہمارے تمام شکوک و شبہات بھی اس کے ذریعے سے دور ہو جائیں گے. پہلا پوائنٹ یہ آپ کے سامنے آ گیا، ذہنی اور فکری ارتداد بڑی خطرناک چیزیں، آخرت میں کبھی بھی معافی اس کی نہیں ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اسلام اور اپنے مذہب کو باقی رکھیں، سوشل میڈیا پر ہر ایک کو نہ سن لے، بلکہ کوشش یہ کرے. دیکھیں یہ یعنی آج کیا ہو گیا ہے معاملہ کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی اور کو پروموٹ کر رہے ہیں، یعنی کسی اور کو سننا، اس کو اپنے ذہن میں لانا. اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر. تو لہذا سب سے پہلی یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی بات چلتی ہے تو ڈھکی چھپی نہیں ہوتی ہے، وہ ٹاپ آف دا ٹاؤن بن جاتی ہے، سب کے سامنے آ جاتی ہے وہ بات. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ذہنی فکری ارتداد سے بچنے کی بات، اسلام کے خلاف کتنی باتیں چل رہی ہیں، بہت سارے ایسے ٹاپک چل رہے ہیں جو اسلام، پھر اس کے تعلق سے ہم ایسی چیز سنتے نہیں ہیں یا پوچھتے نہیں ہیں. یعنی ہو یہ گیا ہے ہمارا معاملہ کہ عام لوگوں میں، ہمارے لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ہر چیز وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں گوگل دے دے گا، سوشل میڈیا دے دے گا. بہت ساری چیزیں وہاں بھی نہیں ملتی ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ علماء سے ربط کریں، علماء سے ہمارا تعلق. اس لیے ہمارے حضرت کو فرماتے ہیں ماں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جس طریقے سے انسان کا فیملی وکیل اور ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسے ہی ایک فیملی عالم بھی ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے پوری چیزیں ہوں، گھر والوں کے وراثت کے مسائل ہو، زکوٰۃ کے مسائل ہو، بچہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے، تمام کے تمام چیزیں، تو وہ صحیح گائیڈنس وہ کر سکیں گے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، افواہ اور جذبات بھڑکانے والی باتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اب اس کو کیا بیان کیا جائے؟ ایسی باتیں سامنے آتی ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں. یعنی اس میں ایک ہوڑ چل رہی ہے، سب سے پہلے یہ خبر میرے پاس آئی تو سب سے پہلے فاسٹ فارورڈ میں اس کو کروں گا، ہر گروپ کے اندر بھیج دوں گا. 30-40 گروپ میں بھیجنے کے بعد پھر کہیں سے آتا بھائی یہ فیک نیوز ہے، تو پھر سب جگہ سے ایوری ون ڈیلیٹ کر رہے، کہہ رہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو کیوں پہلے اس چیز کی ہم تحقیق نہیں کر لے؟ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایک خاص کانٹیکٹ میں یہ آیت تو نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن چاہے خاص پس منظر میں نازل ہوا، لیکن وہ عموم کے اعتبار سے ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے اس آیت کا، جب بھی آپ کے پاس کوئی بات پہنچے اس کی تحقیق کر لو. اب اس میں دیکھیے دو طرح کی باتیں ہوگی، یا تو دنیاوی ہوگی یا دینی ہوگی. اگر دنیاوی بات ہے، نالج کی بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی خبر ہے، اگر اس کی تحقیق ہے تبھی آگے بڑھا ہے، ورنہ اگر بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دی تو بعض مرتبہ اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بات حکومت کے خلاف آپ کی جا رہی ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی شخص کے خلاف آپ کی جا رہی ہو، جس بات کو آپ چلا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بات حقیقت میں ایسی نہ ہو اور آپ جھوٹ چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس جو آیا بس اس کو روانہ کرنا. تو یہ تو دینی دنیاوی تعلق سے. لیکن اگر دینی تعلق سے اگر آپ نے آگے بات بڑھا دی اور وہ بات صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیے حضور کی اس حدیث کو ہم ذہن میں رکھے. حضور نے فرمایا جو بات میں نے نہیں کہی اور میری طرف نسبت کر کے اگر کسی نے کہہ دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں طے ہے. اور بتاؤں ایسی باتیں چلتی ہے. 3 مثالیں دوں گا اور ہر ایک کے موبائل میں وہ 100% آئی ہوگی اور آئی ہوگی. 3 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال، جس نے ربیع الاول کی خوشخبری دی اس کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے. چلا تھا یہ ربیع الاول کے مہینہ آنے سے پہلے. دوسری بات،
رمضان آنے سے پہلے چلتی ہے. حضور نے فرمایا جس نے سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دی اللہ اس کو جنت عطا کریں گے. تیسری بات، رمضان کے آخری جمعہ آنے سے پہلے جو رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعت ایسی پڑھے گا، ہر رکعت میں قل واللہ، پوری زندگی کی قضا نمازیں اس کی معاف ہو جائے گی. اور یہ نسبت کر کے کہی جا رہی ہے حضور کی طرف. یہ تینوں کے تینوں جھوٹی اور من گھڑت ہے اور حضور پر تہمت اور الزام ہے. ہمارے پاس اگر کوئی بات آتی ہے ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اپنے مفتی صاحب، عالم صاحب، محلے کے کوئی ایسے جو ان چیزوں سے واقف ہو، ان سے ہم تصدیق کروا لیں یہ صحیح بات ہے تو ہم آگے چلائیں. بغیر تصدیق کے اگر اس کو آگے چلا لیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. تیسرا پوائنٹ، اسٹیٹس رکھنا اور ریل بنانے کا جنون. کیسا جنون ہے؟ دیکھیے، ہر شخص کو اس دنیا کے اندر اکثر 3 چیزیں چاہیے: عزت، دولت اور شہرت. میری خوب عزت ہو، شہرت بھر بھر کے مجھے ملے، ہر ایک مجھے جاننا چاہیے، سب کو پتہ چلنا چاہیے. عزت، شہرت اور تیسری چیز ہے دولت، پیسہ. کس کو نہیں چاہیے؟ یہ 3 چیزیں. اگر یہ صحیح طریقوں سے ہم حاصل کر رہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے لیے غلط طریقہ استعمال کیا ہے، غلط نیت اگر دل میں ڈال دی ہے تو یہ بہت بری چیز ہے. جیسے ریلز بنانے کا جو جنون نوجوانوں میں چلا ہے. اب ریلز بنائیں، اچھی بنائیں، ہزاروں لوگ بنا رہے ہیں، لاکھوں لوگ. انفارمیٹیو بنائیے. اگر آپ دینی نہیں بنا سکتے ہیں تو انفارمیٹیو بنائیے. لوگوں کو اچھی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں، معلومات اچھی دے رہے ہیں، دنیاوی تعلق سے، سائنٹسٹ کے اعتبار سے، ڈاکٹری آپ پڑھ رہے تو اس تعلق سے، جس فیلڈ میں اس کے تعلق سے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن صرف شوقیہ ناچنا، گانا، جھومنا اور ریلز کے پیچھے ایسے میوزک اور گانے سیٹ کرنا جو سراسر حرام، ناجائز. لیکن ابھی میں ہے نا یہ بات، مسئلہ یہی ہے، جو چیز ٹرینڈ میں ہوتی ہے ہر شخص وہ کرنا چاہتا ہے. اب چاہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، اللہ کی نافرمانی ہے یا کچھ، بس وہ کر رہا ہے تو کرنا ہے. ایک یہ ریلز بنانے کا جنون اور دوسرا ہے اسٹیٹس رکھنا. ابھی تو کسی جگہ پہنچے نہیں ہیں، کھانا کھایا نہیں ہے، بعض مرتبہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. اتنی مہنگی چیز کہ بازو والے کی پلیٹ میں سے فوٹو پاڑ کے اس نے اسٹیٹس رکھا ہے. ہوتا ہے ایسے بہت ساری مرتبہ. بس سب کو خبر پڑنی چاہیے، اس کو وہ دیکھتا کہ نہیں دیکھتا میرا اسٹیٹس، ہاں اس کو تو جلانا ہے، حرام ہے. حسد میں داخل ہو جائیں گے. زمین آسمان میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد. اور اس حسد کی وجہ سے قابیل کا قتل ہوا ہے. اس حسد کی وجہ سے حضرت شیطان جو ہے وہ وہاں سے نکالا گیا ہے. اللہ کو ذرا برابر پسند نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ریاکاری، دکھانا کسی کو. حدیث بات ایسی ملتی ہے کتابوں میں، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار محبت مت کرو. کوئی بیوہ بیٹھی ہے آپ کے گھر پر آئی اور ہم اپنی بیوی کو، عام طور پر نام ہے، مثال کے طور پر عائشہ، تو اس کو عائشہ کہہ کر بلا لیا. لیکن وہ بیوہ کے سامنے ہم پیار اور محبت سے، سنیے ذرا میری محبوبہ اور فنا لاڑو اور الگ الگ ناموں سے، اس کے دل میں کیا بات آئی ہے؟ کاش میرا بھی شوہر ہوتا. یعنی ایک بیوہ کے سامنے جو اپنی بیوی سے محبت کرنے کو، ایک یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار کرنے کو بھی منع فرمایا گیا ہے. بہت سارے محلے میں بچے اگر کھیل رہے ہیں اور آپ کا بچہ بھی اس میں کھیل رہا ہے، کوئی یتیم بھی اس میں کھیل رہا ہے، تو اپنے بچوں کو آ کر اور میرا لال اور میرا چاند اور میرا بیٹا اور میرا پیارا، اگر کوئی یتیم ہے اس کے دل پر اگر ٹھیس لگ گئی تو ہمارے اکابرین، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، ہم جو کھانا کھاتے ہیں اور دسترخوان جو بچھاتے ہیں، وہ دسترخوان جھاڑنے کا اور دسترخوان میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس کو پھینکنے کا ادب بھی ہمارے اکابرین نے بتایا.
جیسے مثال کے طور پر آم آپ نے کھایا ہے اور آپ ایسی جگہ پر ایک قریب میں غریب لوگ رہتے ہیں تو بالکل اپنے گھر کے دروازے کے باہر مت ڈالیں. ہو سکتا ہے پڑوس کے اندر کسی کو نصیب نہ، اس کے دل سے ایک آہ نکل جاوے، اس کو چھپا کر کچرے کے اندر، ڈبے کے اندر ڈالیں. کیوں؟ اس کے ذریعے سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا. اسٹیٹس کے ذریعے سے کس طریقے پر. اور ایک اور بات ذہن میں رکھے، ہم نے یہ بہت بات سنا ہے نا، صدقہ جاریہ لیٹی آوک، صدقہ جاریہ لیٹی آوک. ابھی ایک کام کر لو نیک اور قبر کے اندر بھی اس کا ثواب. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ویسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. بات ذہن میں رکھنا. گناہ جاریہ، صدقہ جاریہ کا مطلب کام کر لیا، اس کا ثواب جتنے کریں گے سب اس کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ سب کو لانے کا ذریعہ یہ بنا. ویسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. ایک گناہ، ایک ریلز، ایک گانا، کوئی ایسی بات آپ نے ریلز کے ذریعے سے یا فارورڈ ایسی کر دی ہے اور وہ غلط تھی، جھوٹ تھی، گانا تھا، شہوت والی کوئی چیز تھی، ننگی کوئی چیز تھی اور وہ آپ نے بھیج دی. اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے کسی کو ڈیلیٹ کرنے کو بھی نہیں کہا، کیا آپ کے موبائل میں آپ کے اکاؤنٹ سے رہ گئی اور وہ نہ ڈیلیٹ ہو رہی ہے اور وہ ایسی کہ ویسی لوگوں میں چل رہی ہے. آپ تو چلے جائیں گے دنیا سے لیکن وہ گناہ قبر میں برابر ملتا رہے گا جتنے لوگ اس اکاؤنٹ کے اوپر آئیں. اس لیے کہتے ہیں کہ شیئر اور لائک ایسی ہی چیزیں کریں کہ کل اس کے متعلق اگر آپ سے سوال ہو گیا تو اب آپ اچھے سے اس کا جواب دے سکیں. ہر چیز شیئر اور لائک کرنے کی نہیں ہوا کرتی. لائک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز آئی جو غلط تھی، ٹھیک نہیں تھی اور آپ نے لائک کا بٹن، اس کا مطلب مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے، مجھے یہ پسند ہے، یعنی اس کا مطلب اس گناہ میں آپ برابر کے شریک ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ جو چل رہا ہے کسی جگہ پر، وہ اس میں شریک نہیں ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے، پھر بھی اس کو برابر اس کا گناہ ملے گا. اور ایک آدمی ہے گناہ کی مجلس میں بیٹھا ہے، پھر بھی اس کو ثواب ملے گا. کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں مثال کے طور پر ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور یہاں سے کوئی ورگوڑا نکلتا ہے گانا بجاتے ہوئے اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے یار یہاں تو بور ہو رہا، باہر ہوتے نا بیٹھے تو سنتے نا، تھوڑا سا اپنے بھی ناچ لیتے ہیں. گناہ کیا نہیں ہے اس نے، اس گناہ کی چاہ ہے اس کے اندر، لیکن وہ گناہ کے اندر پورا شریک ہے، اس کو یہ گناہ ملے گا مسجد میں بیٹھنے کے باوجود. اور ایک آدمی گاڑی لے کے جا رہا تھا، ورگوڑے کے بیچ میں گانے کی مجلس میں پھنس گیا. اب بس وہ یہی کہہ رہا اللہ کب نکلوں یہاں سے، کب نکلوں. بیچوں بیچ گناہ کی مجلس میں کھڑا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ثواب مل رہا ہے. ایسا ہی معاملہ ہے یہ ریلز وغیرہ لائک کرنے کا بھی، کہ آپ نے پسند کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چاہ رہے ہیں. تو اس لیے عزیز نوجوانوں، ہر اسٹیٹس اور ہر وہ چیز رکھنے کی، شیئر کرنے کی نہیں، اس سے پہلے اس کو ٹٹول لے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات بے حیائی. ایسی بے حیائی اس نے تو پھیلائی ہے، یعنی اس کا ایک بہت بڑا نقصان. ایک تو یہ بھی چیز چلی ہے، اچھا خاصا مرد ہے اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر وہ لڑکی بنا ہوا ہے. ابھی ہمارے یہاں سے ایک نوجوان کو پکڑا، پیپر میں بھی آیا تھا اس کا. کئی نوجوانوں کو اور اپنے دوستوں کو ہی پریشان کرتا تھا لڑکی بن بن کر. اللہ نے بنایا ہے لڑکا تو آپ کیوں لڑکا نہیں بنتے؟ کیوں جینڈر آپ کو چینج کرنا پسند ہے؟ جب اللہ نے بنایا اچھا خاصا مرد بن کر رہیے، لیکن فیک اکاؤنٹ بنانا جس کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کرنا، لڑکیوں کو پریشان کرنا، لڑکوں کو پریشان کرنا، اور پھر بے حیائی کے اندر مبتلا ہونا. ریلز کے اندر کیسی بے حیائی، نوجوان عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، نیم برہنہ کپڑے پہنے ہوئے، یہ تمام کے تمام چیزیں چل رہی ہیں. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی خطبے میں بالکل شروع میں، اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کل قیامت کے لیے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ کان کے بارے میں پوچھیں گے اس کا استعمال صحیح تھا تمہارا، آنکھ کے بارے میں پوچھیں گے جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس کا استعمال غلط ہے تو اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا. 5 سوال کے جواب تو ایسے ہیں، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، حشر کا میدان، اور ہر انسان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اور حضور حدیث میں یوں بیان فرماتے لا یزال قدم ابن آدم
انسان اپنی جگہ سے ہل کیوں نہیں کہ کھسکنے جگہ نہیں ہے، تھوڑا وہاں چلے جاؤں، وہ کونے میں جا کے میں کھڑا ہو جاؤں، وہ جہاں کھڑا ہے وہیں پر پہلے یہ 5 کویسچن کلیئر کرو۔ اچھا، لوگ اتنا گرم ماحول ہوگا کہ لوگ ایسی گرمی میں مبتلا ہوں گے، لوگ یہاں تک کہہ دیں گے اللہ جہنم میں ڈال دیجئے، لیکن جلدی حساب کتاب تو شروع کرو، اس سے تو چھٹکارا دو۔ ایسے ماحول میں یہ 5 سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی بعض مرتبہ بہت اہم کام سے پاسپورٹ کی انکوائری اور لائن میں کھڑے اور گرمی بہت سخت ہے، لائن آگے نہیں بڑھے تو گھنٹہ پہ چھوڑنے دیکھا جائے گا، گھر آ جاتا۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ جب یہاں اتنی معمولی چیز میں ہو رہا ہے تو اتنی گرمی میں ہو رہا ہے تو وہاں تو ہوگا 100% ہی ہے، لیکن اس سے پہلے 5 سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ ان 5 سوال میں 2 سوال ابھی میں نے پڑھے خطبے کے اندر، وہ یہ ہیں ان عمرہ فیما افنا، یہ جو زندگی پوری گزار کر آئے اور زندگی کا خاص حصہ ان شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی جس کام میں گزار کر آئے اس کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ رات بھر ریلز میں گزار کر آئے، شارٹس میں گزار کر آئے، فیس بک کے دیکھنے میں گزار کر آئے، چیٹنگ کے اندر گزار کر آئے۔ اس لیے کہتے ہیں کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنی راتوں کی نیکیاں لے کر آئیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو راتوں کے گناہ اور تنہائیاں اور خلوتوں میں بہت سارے گناہ وہ لے کر آئیں گے۔ اس لیے پیر ذوالفقار صاحب نے بہت پیاری بات لکھی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اس گناہ سے بچنا، ہم اپنی تنہائی کو چھوڑ دیں۔ نوجوانوں سے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یعنی تنہائی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم موبائل میں لگے ہوئے غلط چیزیں مبتلا ہے تو ہم اپنا پرسنل جو روم ہو اس کو چھوڑ دے، ہم ہال میں آ کر سو جاؤ، سب کے ساتھ میں چھوڑ، انشاءاللہ اس گناہ سے ہم بچ جائیں۔ یعنی ماحول تو چینج کرنا پڑے گا نے، تبھی تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ ایک نوجوان ہے لڑکا، مستقل آتا ہے بیچارہ میرے پاس اور ایک ایک چیز بیان کرتا ہے کہ مجھ سے یہ ہوا، فلاں ہوا، یہ چیز ہوئی، ایک ایک چیز۔ الحمدللہ بہت اچھے طریقے پر اور بہت اچھے طرز پر وہ آ چکا ہے، اس کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی ہے، تندرستی بہت اچھا ہو گیا۔ ورنہ اس موبائل نے جہاں اور خرابیاں کی ہے سوشل میڈیا نے، وہیں پر ایک بہت بڑا ہمارا نقصان کیا ہے، ہماری صحت کو، تندرستی کو اس نے ڈیمیج کیا ہے۔ بچوں کی، چھوٹوں کی آنکھیں یوں ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہیں، بہنگے ہوتے جا رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر موبائل۔ اس لیے آپ یہ بات یاد رکھنا، جیسے ڈرگس کیندر کھلے ہوئے، نشہ مکت کیندر، ایک زمانہ وہ آئے گا موبائل چھڑوانے کی بھی کیندر ہوں گے۔ اور ایک بات یہ اور ذہن میں رکھیں، کیا ہمیں ایڈکشن موبائل کا ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو کیسے جانچیں؟ اگر ہم ایک آدھ دن موبائل کے بغیر اگر رہ سکتے ہیں، یا ہمارا موبائل پر وقت گزارنے کا وقت بہت مختصر ہے، تو پھر ہم اس کے ایڈکٹ نہیں ہیں۔ لیکن عام طور پر جو نوجوانوں کے موبائل پر وقت گزارنے کا جو ٹائم ہے وہ 8 سے 9 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ہر ایک آدمی اپنے موبائل میں خود دیکھ سکتا ہے، ویل بینگ کے اندر جا کر وہ خود دیکھ لے گا کہ میں نے آج کتنا وقت کون سی آئی ڈی کے اوپر، کون سے سوشل پلیٹ فارم کے اوپر گزارا ہے اور پورے دن کا میرا کتنا بنتا ہے۔ یہ علامت ہے اس چیز کی کہ آپ اس کے ایڈکٹ اور ایڈکشن کا شکار آپ ہو چکے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے، تندرستی اس سے متاثر ہوتی ہے، دماغی ذہنی مریض اس سے بڑھ رہے ہیں، آنکھوں کے نمبرات کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، کمزوری ایسی آتی جا رہی ہے، بے چینی کا انسان شکار ہو گیا ہے اسی موبائل کے نتیجے، اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے۔ جہاں اور خرابیاں کی ہے، آخری خرابی جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیے، لیکن اسی سوشل میڈیا کا استعمال ہم صحیح کیسے کر لیں؟ چند باتیں ہیں بس، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ 5-6 باتیں ہیں، انشاءاللہ اگر اس پر عمل کر لیں گے تو ہمیں موبائل کا صحیح استعمال آ جائے گا۔ انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں گے، پھر اس کے بعد بات مکمل کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، اس موبائل کو صرف اس وقت ہاتھ لگائے جب ہمیں کوئی کام ہو، مثال کے طور پر کسی سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہو، رابطہ کرنا ہو، یا حقیقی کوئی کام ہو، بھائی کسی نے کوئی بیلز مانگا ہے، کسی کو کوئی چیز بھیجنی ہے، کہیں سے کچھ چیز خرید کرنی ہے، کہیں سے کوئی چیز کی ضرورت، اسی وقت اس کو نکالے۔ ورنہ حال یہ ہو گیا ہے نوجوانوں کا، کیا کر کچھ نہیں، بیٹھے بس موبائل ہی دیکھ رہے ہیں۔ آج سے
2010 پہلے کی میں بات کروں یا 12-13 بھی آپ چلے گا، اس سے پہلے کی دوست آپس میں ملتے تھے، ہنسی مذاق بات چیت ادھر ادھر کی ہوا کرتی تھی. ابھی 5-7 دوست بیٹھے ہوئے اور ہر ایک مراقبے میں ہے، موبائل کے مراقبے میں لگا ہوا ہے، بس گردن نیچے، مستقل طور پر گردن کے مریض ہوتے جا رہے ہیں، گردن کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کو دیکھ لیں. اس لیے سائنس یہ کہتی ہے اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دور رکھے، یوں سامنے رکھ کے استعمال کرے، یوں دیکھنے کے نتیجے کے اندر آپ گردن کے مریض ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ، پہلا پوائنٹ، حقیقی آپ کو ضرورت ہے اس وقت آپ استعمال کریں. دوسری بات، سوشل میڈیا کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے، یہ موبائل آپ کا ہے، آپ موبائل کے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو کہے چل بھائی اب مجھے کھول، تجھے کھولنا ہی پڑے گا، کیوں اتنی دیر ہو گئی تو نے نہیں کھولا. اس کو یہ کہنا ہے تو میرا ہے میں تیرا نہیں، مجھے جب ضرورت ہوگی حقیقی جب تجھے کھولا جائے گا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے لیے کوئی وقت مقرر کر رہے، ایک ٹائم مقرر کر لے ہوئے. جیسے مثال کے طور پر روزانہ کی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی آپ کا ایک گروپ خدمت خلق کا ایسا چل رہا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی آفس کا گروپ ایسا چل رہا ہے، کوئی فیملی گروپ ایسا چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات آئی اس گروپ میں سب سے پہلے ریئیکٹ مجھے ہی کرنا پڑے گا، تھمب بھیجنی پڑے گی، دل بھیجنا پڑے گا، ہنستے ہوئے ایموجیز بھیجنی پڑے گی، اور سب سے پہلے تاکہ پتہ چلے کہ میں کتنا ایکٹیو ہوں. یا آپ ایکٹیو نہیں ہیں، یہ علامت ہے کہ آپ نیورے ہیں بہت زیادہ. صحیح. اس لیے ہمارے علماء میں مولانا انجم صاحب والے جی، وہ تو موبائل میں واٹس ایپ استعمال ہی نہیں کرتے کہ وہ بھیج رہا ہے اب اس کو دیکھو، اس کا جواب دو، اور اس کے غلام بن کر رہو، اس کے غلام بن کر رہو. یعنی حقیقت میں تو اس نے میں نے وہ بھیجا، تو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، فٹافٹ دیکھ کے مجھے ریئیکٹ کر. دوسرے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، اور بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی. دوسری چیز یہ. تیسری چیز ہے، ایسے تمام ایپلیکیشن کو ہم بند کر دے جن سے آپ کو ادنا درجے میں بھی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. ایک واقعہ اس پر مجھے یاد آ گیا. ایک نوجوان نے تحریر لکھی لیکن اپنا نام ظاہر نہیں کیا، یعنی واقعی رلا دینے والا. میں نے وہ واقعہ پڑھا، کئی مرتبہ بیان کیا، کئی مرتبہ ہوا اس واقعے کو میں پڑھ کر. ایک نوجوان ہے، وہ حرم میں گیا عمرہ کرنے کے لیے. جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھنا، یعنی ہم سوچتے بھی ہیں تو کیسی کیفیت بنتی ہے، یا اللہ کیسا منظر ہوگا. اور پھر شوق ابھی کبھی ہم میں جاگتا ہے تو پھر ہم اسٹیٹس بھی لگا دیتے، جب پہلی نظر میری کعبے پہ جا پہنچی وہ منظر. نوجوان یعنی ایک شوق اتنا بھڑکتا ہے کہ اللہ کب وہ منظر نصیب ہوگا. وہ نوجوان لکھتا ہے، پہلی مرتبہ جب میں نے کعبے میں دیکھا، میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا، میرے دل کی کوئی کیفیت نہیں بن رہی. اس کے بعد میں نے طواف کیا، عمرہ مکمل کیا، کوئی کیفیت اندر سے خوشی یا ایسی چیز کی تڑپ کچھ نہیں بن رہا ہے. میں حرم میں بیٹھا ہوں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور نہیں بن لگ رہا ہے، میرا دل ہی نہیں لگا. بہت دیر تک میں سوچا، پھر اللہ کے سامنے میں وہ رویا رویا رویا، اتنا رویا. اس کے بعد اللہ نے دل میں بات ڈالی، دراصل یہ موبائل کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے تیرے دل کی کیفیت کو چھین لیا ہے. اس موبائل کے اندر غلط دیکھنے کی وجہ سے، غلط سننے کی وجہ سے کیفیت جو اتنے مبارک جگہ دیکھنے کے بعد جو بنتی ہے، اس کیفیت کو اللہ نے چھین لیا ہے. اس نے توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد کہا ان سب چیزوں پر میں لاک لگاتا ہوں، ان سب چیزوں کو میں بند کرتا ہوں، صرف استعمال ہوگا تو ضرورت میں استعمال ہوگا. ایسی تمام چیز جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان سب کے اوپر ہم لاک لگا دیں گے، ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے. چوتھی بات یہ ہے، واٹس ایپ کے جو ہمارے گروپ ہیں، کتنے گروپ، ہر لنک آئی سب سے پہلے ہمیں گھسنے چاہیے اس میں، ہے نا. واٹس ایپ پہ جتنی بھی لنک کہیں سے بھی آئے، دیکھتے نہیں ہے، گروپ ایڈمن سے پوچھتے نہیں ہیں بھائی آپ نے یہ بنایا ہے کس مقصد سے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، بھائی آپ نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے بنایا ہے، آپ نے
اپنی مارکیٹنگ کے لیے اس کو بنایا ہے یا آپ نے کیوں بنایا، اس مقصد کو پوچھیں۔ 3 کیٹیگری ہم اپنی رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری کے اندر ضروری چیزیں، مفید ہے لیکن غیر ضروری، اور تیسری کیٹیگری ہے وہ غیر مفید یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلا گروپ ایسا ہو ہمارا جو بالکل مفید ہو، دوسرا گروپ ہو یعنی پہلا گروپ ہو جو ضروری ہو، دوسرا گروپ ہو جو مفید ہے لیکن غیر ضروری ہے، اور تیسرا گروپ ہو جو صرف غیر ضروری ہے یعنی غیر مفید ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صرف ایسے گروپ کو رکھیں جو ہمارے لیے ضروری ہے اور مفید ہے۔ دوسرے درجے والا گروپ اگر بہت لگتا ہے تو رکھے، تیسرے نمبر والا گروپ تو ختم ہی کر دے۔ ورنہ آپ دیکھیں 50 گروپ کے اندر مبتلا ہے ہم، ہر تھوڑی دیر میں نوٹیفیکیشن آ رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن تو پہلے بند ہی کر دے، حقیقت میں کہتا ہوں، ہر ایک اس کو تو کر ہی لے۔ نوٹیفیکیشن نہیں آتا، ٹن اوپر سے کوئی شٹل کھلتی ہے اس کو تو ہم بند ہی کر دیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے ذہن کو یہ کھینچتا ہے، بھئی کچھ آیا اب فوراً دیکھنے کی طلب، گئے تو ہاں وہ پڑھا، اور پھر وہ لنک پہ سے لے جائے گا سیدھا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام پہ پہنچ گئے تو اب اس ہاں اچھا ہے، اب بیٹھے تھے کسی فائدے کے لیے اور اب اپنا نقصان کر بیٹھے۔ اس چیز کو، یہ چوتھی چیز جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ 5ویں چیز شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے، ان کی جو ویڈیو ہوتی ہے بہت مفید ہوتی ہے، دھرو راٹھی، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے مستقل ایک ویڈیو اس پر بنایا ہے اور بہت اچھا ہے، وہ دیکھنے لائق ہے، چاہے غیر مسلم لیکن وہ ویڈیو ان کا دیکھنے لائق ہے کہ ڈارک ریالٹی آف سوشل میڈیا۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور میں جو نوٹ کر کے لایا ہوں یہ بات کو بھی، کہ انٹرنیٹ براؤزر کو یا فیس بک، انسٹاگرام اور ایسے بہت ساری چیزیں بہت ضروری ہے تو ہر مرتبہ لاگ ان کرنے والی ہم استعمال کریں۔ ایک مرتبہ ہم لاگ ہو چکے ہیں، لاگ ان ہو چکے ہیں، اب وہ کھلی پڑی ہے ہمارے اندر، اب جب ضرورت پڑی فوراً، ضرورت کیا، ایک شوقیہ چلے گئے، ایک لاک لگا ہوا ہوگا، ہم لاگ آؤٹ اس میں سے نکل چکے ہوں گے، تو جب بہت ضرورت ہوگی تبھی ہم جائیں گے، ورنہ ہر تھوڑی دیر کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا وقت برباد کر دے گا بہت سارا۔ 6ٹھی چیز، کچھ وقت فارغ کر کے لازماً موبائل کو اتنا استعمال کرنا ہم کسی ماہر سے سیکھ لے کہ آپ اپنے موبائل کے ضرورت کے اندر ہی صرف استعمال کر سکیں۔ موبائل استعمال کرنا بھی ایک آرٹ ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہم کتنا استعمال کریں، کس وقت میں استعمال کریں، کتنی چیزوں کو ہم استعمال کریں اور اس کی کیا کیا حدود ہے۔ 7ویں اور آخری چیز، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ آپ کے یہاں ایک نظام بنا ہوا ہے، نوجوان کافی تعداد میں آتے ہیں آپ کے یہاں پر، یہ مجلسیں اسی عنوانات سے آپ کے سامنے ہوتی ہے، یہ نیک لوگ علماء کے بیچ میں آپ کا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے ساتھ تو اچھی چیزیں ہمارے پاس آئے گی۔ بہت سارے نوجوان ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس ابھی کچھ بولے نہیں، آپ بے جھجک چلے جائیں، وہ آپ کے خیر خواہ ہے، آپ کے دشمن نہیں ہے علماء کرام، آپ ان کے ساتھ جائیں، اپنا ربط بڑھائیں، اپنا تعلق، اپنی حقیقی ضرورت کو۔ ارے میں تو یہاں تک کہتا ہوں آپ کو کوئی پسند ہے نا تو مولانا کو بول دے میرے کو پسند ہے، میرے ابا سے بات کرو، ایسا فری والا تعلق ہونا چاہیے۔ رشتہ حلال کرے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، رشتہ حلال کرے، حرام کے اندر مبتلا نہ ہو، حرام کا برا۔ اور حدیث میں ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ایسا ہمارا ربط تو علماء کے ساتھ، ہمارے مفتیان کرام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہوگی تو ہمیں سب چیزیں صحیح اور بالکل ضروری نظر آئے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔